اس آیات میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم خرچ کرو جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ تو دیکھو جس طرح کی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس آیات کریمہ میں ہمیں حکم دیا کہ تم خرچ کرو۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت فرماتے قل لعبادی، کہو میرے بندوں سے کہ نماز پڑھے، اور پھر فرما رہے کہ ان کو کہو خرچ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خرچ کس کے اوپر کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے تو میں کس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد کس کے اوپر خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر تیسری بار انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر جب چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے جس کے اوپر تم خرچ کرنا چاہتے ہو۔ لہٰذا انفاق کا معنی یہ لے کر کے کہ بھائی یہ لوگ اور دوسروں پر خرچ کیا جائے، تو انفاق کا صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے بہترین خرچ وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بس میں تو اپنے گھر پر خرچ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ترغیب ان لوگوں کے لیے ہے جو مکی چوس ہوتا ہے، گھر میں لڑتا ہے ہر بات پر۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ ان کے اوپر خرچ کرو گے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اولاد ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں پر جب تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن عظیم میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، مساکین پر، غریبوں پر، فقیر پر۔ یہ سب ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ اس کو خرچ کرو۔ اور پھر پڑوس والے آپ کے دائیں جانب بائیں جانب فرمایا ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور مسکین کی دو صورتیں بتائی ہے۔ ایک مسکین وہ ہے کہ جو اپنے حالات بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں مجھے دو، مانگتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ غریب ہے، سفید پوش ہے، وہ مانگتا نہیں ہے۔ تو مانگنے والے کو تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کھڑا ہے مانگ رہا ہے، گھر گھر آ رہا ہے، بازار میں ہے، کہیں بھی یہ کھڑے ہیں مانگ رہے کہ دو۔ لیکن یہ سفید پوش ہوتا ہے، ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو شریعت اس چیز کو سمجھا رہا ہے۔ اس کے حال معلوم کرنا، اللہ نے جس کو مال دیا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں ان گھرانوں کے اعتبار سے اس کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے، مسکین ہے، اس وقت یہ مانگ نہیں سکتا، یہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، اپنی دوائیاں نہیں خرید سکتا، اپنے علاج نہیں کر سکتا، گھر میں ان کے فاقے آ رہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ دوسرا مسکین اس کو نہیں کہتے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، یہ بھی مسکین ہے کہ جو بیچارہ کماتا ہے لیکن اس کے پیسوں سے اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتا، تو یہ بھی مسکین ہے۔ اور ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر آپ احسان کر رہے ہو،